السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز کے بہت ہی اہم ترین مسئلے کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں، بہت نمازی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی عرصے سے کئی سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، نماز ان کی درست نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کی نماز درست نہیں ہو رہی ہوتی، اور آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نمازیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں؟ اس اہم مسئلے کی طرف آج کی اس ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو دیکھیے، مختصر ویڈیو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جب انہوں نے قرات کرنی ہوتی ہے، جب تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، تشہد پڑھنا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے اندر وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے نماز شروع کی، کس طرح شروع کی؟ اس طرح نماز پڑھتے جائیں گے، نہ انہوں نے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ میں آواز نکالنی ہوتی ہے، نہ سورہ فاتحہ میں آواز نکالنی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ رکوع میں چلے آتے ہیں، سجدے میں چلے آتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے وہ قعدہ اخیرہ بھی کر کے جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے، اس طرح ادھر سلام پھیر دیں گے، منہ ان کا بند رہے گا، کچھ بھی منہ سے ادا نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے، جب نماز اس طرح پڑھی جائے کہ کچھ بھی منہ سے لفظ نہ نکالا جائے اور دل ہی میں نماز پڑھی جائے، تو یہ نماز درست نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے بھئی آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بس دل میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری تو بس دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جاتے ہیں اور جو ہے وہ ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں، اور یہ دل میں نماز ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اس طرح نماز پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ جو ہے وہ قرات کرتے ہیں۔ قرات فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، یعنی جتنی قرات کرنا فرض ہے، تو یاد رکھیے جس چیز کی قرات فرض ہے تو اس قرات کی آواز اپنے کانوں تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ یعنی بالفرض ایک آیت پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو کوئی سی بھی ایک آیت پڑھنا فرض ہے، اب اس کی آواز اپنے کانوں تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ اور جو واجب ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سورت ملانا واجب ہے، تو اس کی آواز کا اپنے کانوں تک پہنچ جائے یہ بھی واجب ہے۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھی، اس کا الگ حکم ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے خالی اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جانا ہے، قرات امام صاحب کریں گے، آپ نے سننا ہے۔ لیکن جب آپ اکیلے نماز پڑھ لیں تو آپ دل میں پڑھ لیں، تو یہ نماز درست نہیں ہوتی۔ تو آواز سے قرات کی جائے، اور اتنی آواز سے ہو کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اتنی آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے اور فرض بھی ہے۔ جب جو ایک آیت پڑھنا جیسے فرض ہے تو اس میں فرض ہے، اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، تو اس میں آیت جو ہے وہ اس قرات کی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جائے، اپنے کانوں تک، پورے ایریے کو، محلے کو یا پورے گھر والوں کو نہیں سنوانا، پوری مسجد والوں کو بھی نہیں سنوانا، صرف اپنے کان تک آواز پہنچ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ اس طرح پڑھیں، نماز آپ پڑھنے گئے، اللہ اکبر، آپ نے تکبیر تحریمہ کی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، تو ثنا کی آواز بھی کانوں تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ شروع کی، تو آپ اس طرح کم از کم پڑھیں، اتنی آواز ہو الحمدللہ رب العالمین، یعنی اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک کم از کم وہ پہنچے، یعنی کوئی شور وغیرہ نہ ہو، کوئی ایسا جو ہے ٹرین وغیرہ وہاں سے نہ گزر رہی ہو، یا جہاز وغیرہ نہ گزر رہا ہو۔ اگر جہاز وغیرہ گزر رہا ہے تو اس کی شور کی وجہ سے اگر آواز نہیں آتی پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شور نہیں ہے اور پھر بھی آپ کی آواز اگر اپنے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تو یہ آپ کی نماز درست نہیں ہے، لہٰذا اس پر جو ہے وہ غور کیجئے۔ اچھا، کئی نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یعنی اسپیڈ میں قرات کر رہے ہوتے ہیں، نہ جو ہے وہ ان کی قرات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ حروف کی ادائیگی کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ ان کو جو ہے حروف قریب الصوت میں فرق کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس حرف میں فرق کرنا ہے، تا اور طا میں کیا فرق ہے، حا اور ہا میں کیا فرق ہے، کاف اور قاف میں کیا فرق ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بس اسپیڈ لگی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، جلدی سے جو نماز پڑھنی انہوں نے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی ایسے نمازیوں کو بھی دیکھا کہ بالفرض میں نے اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو اس نے اتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھ لی،
حالانکہ مجھے قرآن پاک بھی یاد ہے اور جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ میں پڑھتا ہوں. تو اب وہ آیا اور اس نے جو ہے میری 2 رکعت کی جگہ پہ اس نے 4 رکعتیں پڑھ لیں. تو اندازہ لگائیے اس نے کیسی قرات کی ہوگی. تو یہ بہت بڑی غلطی عوام کے اندر اور بالخصوص نمازی حضرات کے اندر پائی جاتی ہے کہ قرات کے حوالے سے وہ غفلت برتتے ہیں. کئی سارے دل میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کی نماز بھی درست نہیں, اور جو اس طرح اسپیڈ میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہے. تو خدا را اس مسئلے پر جو ہے وہ قابو پائیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کیجئے, درست طریقے سے نماز پڑھیے تاکہ آپ کی محنت جو ہے ضائع نہ جائے, رائے گاہ نہ جائے. آپ جو عبادت کریں اس کا اجر بھی آپ کو ملے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.